آج ہے 17 جون اور آج ہے ہفتے کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ سعودی عرب چینی بلاک میں شامل ہو گیا، امریکہ کو لات مار دی۔ سعودی عرب اور چین کے $10 بلین کے معاہدے سامنے آ گئے۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ کا ایران کا دورہ۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل چلانے کا اعلان کر دیا۔ تینوں ملکوں کے تباہ کن فیصلے نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ عرب چین بزنس کانفرنس کے 10ویں ایڈیشن کے پہلے روز دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے 30 معاہدے ہوئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے نمائندے کے طور پر کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ ولی عہد عرب دنیا اور چین کے درمیان تمام شعبوں میں دیرینہ اور جدید شراکت داری کو بڑھانے کے لیے مسلسل اور تیزی کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں باہمی مطابقت کے اصول، تجربے کے تبادلے، نئے مواقع کے آغاز کے طریقوں کا خاکہ پیش کیا گیا جو ترقی اور سرمایہ کاری کو قابل بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں سب کی خوشحالی اور ترقی ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عرب چین کاروباری کانفرنس کے پہلے روز ٹیکنالوجی، قابل تجدید ذرائع، زراعت، ریل اسٹیٹ، معدنیات، سپلائی چین، سیاحت اور صحت سے متعلق $10 ارب کے 30 معاہدے طے پائے ہیں۔ سعودی حکومت نے متعدد چینی اداروں کے ساتھ سیاحت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا ہے اور معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی سرزمین پر ریل ویگن اور پہیوں کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے بھی معاہدے کا حصہ ہیں۔ ریاض میں ہونے والی اہم کاروباری ایونٹ میں کئی بزنس ٹو بزنس ڈیلر پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ یہ بات حیرانی کا باعث نہیں ہوگی کہ سعودی چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے جلد مزید اعلانات ہوں گے۔ ہماری مملکت دنیا کی دوسری بڑی معیشت سے مقابلہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ شراکت کرنا پسند کرے گی۔ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی کوشش میں سعودی عرب نے تقریب کے موقع پر شاہراہ ریشم کی بحالی کا بھی اعلان کیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح نے کہا ہے کہ مملکت عرب دنیا کے لیے چین کے گیٹ وے کے طور پر کام کر سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت خطے کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بلند کرنا چاہتی ہے۔ شاہراہ ریشم کی بحالی کا اقدام سعودی عرب کے مستقبل کے ویژن سے ہم آہنگ ہے، جو اس کی معیشت کو متنوع بنانے اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بلند کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جانب سعودی عرب اور چین کے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں، دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ آج شہزادہ فیصل بن فرحان پہلا سرکاری ایران کا دورہ کریں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ تہران میں اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ اس حوالے سے ایران کے میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ اس ایک روزہ دورے کے دوران اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس سے قبل مارچ میں ایران اور سعودی عرب کی چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے میں سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد سے دونوں وزرائے خارجہ کے نیوٹرل مقامات پر 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کی پہلی ملاقات اپریل میں بیجنگ میں ہوئی تھی، جبکہ دوسری ملاقات بھی جنوبی افریقہ میں برکس اجلاس کے موقع پر
کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑی خبر ایک اور جانب سے آ رہی ہے کہ ایران کے خطرناک ترین میزائل خود کش ڈرون کا تجربہ کیا گیا ہے اور علاقے میں بحری جہازوں کو خبردار کیے بغیر ایک اور میزائل ڈرون فائر کیا گیا ہے۔ عہدیدار نے امریکی انٹیلیجنس ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرفہ ڈرون کو ایران کے جاسک علاقے سے سمندر میں 8 سے 9 میل دور پانیوں کی جانب فائر کیا۔ ڈرون میں مشقی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بنیادی طور پر تجارتی بحری جہازوں کو مارنے کی مشق تھی۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ 2019 سے تظاہراتی اہمیت کے حامل خلیجی پانیوں میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف کئی حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، ایک ایسے وقت میں جب چین کی ثالثی کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدے کے بعد سفارتی تعلقات کی بحالی ہو چکی ہے، اور دوسری جانب اس معاہدے سے پریشان اسرائیلی حکومت نے ایران کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ سنی اکثریتی سعودی عرب اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی تھی، اور مشرق وسطیٰ میں بالادستی کا مقابلہ کرنے والے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے 2020 میں سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ ابراہم معاہدے کے نتیجے میں تعلقات بحال کیے۔ اسرائیل نے بارہا سعودی عرب سے قربت قائم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ خبررساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے مستقبل قریب میں سعودی عرب کے دورے کا بھی عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوام باس ایک اور عرب ملک اسرائیل سے تعلقات بحال کر لے گا، تاہم انہوں نے اس ملک کا نام تک نہیں لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ راز امریکی ٹی وی چینل CNN کو انٹرویو میں سعودی عرب کو خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے 95% مسائل ایران کے پیدا کرتے ہیں۔ لبنان کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو دورے کی دعوت دی، جبکہ دوسری جانب بدھ ہی کے دن شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے جدہ میں ملاقات کی ہے۔ ایسے میں اسرائیل کی جانب سے ترکمانستان آذربائیجان سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے باکو کا بھی دورہ کرنے کا بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے۔